میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے، اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، ہر جگہ پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ اور وہ اسپونٹینیسلی ہاسپٹل؟ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں۔ دیکھیں سچ سب کو پتا اور سچ 75 سال سب کو پتا تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ ویسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، میں ہنس پڑا، میں ہنسی سکتا ہوں، لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود وہ سچائی سامنے آ جائے گی۔ لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرے۔ یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے۔ سچائی سچائی ہی رہتی ہے، جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے۔ اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وصولی پہ چڑھتا۔ اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے۔ اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا۔ اور میں آپ کی اس کاوش کو یقیناً میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہوں۔ جاتے جاتے ایک آخری 2 چیزیں بتا دیں۔ 18ویں ترمیم جب ہوئی تو
بہت ساری قوتیں 18ویں ترمیم کے مخالف تھیں، اور اس وقت ایک تاثر ہوا کہ سپریم کورٹ اس 18ویں ترمیم کو اسٹرائک ڈاؤن کر دے. تو ایک کورٹ رپورٹر نے مجھے ٹیلی فون کیا، میں وکیل، اس نے ابھی ٹیک اپ نہیں ہوئے تھے وہ کیس، تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کرے؟ میں نے کہا سپریم کورٹ اس لائرز موومنٹ، تاریخی لائرز موومنٹ کے بعد ریسٹور ہوئی، سپریم کورٹ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ کسی آئینی ترمیم کو چھیڑے. میں نام نہیں لکھنا چاہتا ہوں اس کورٹ رپورٹر کا، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اس لیے بتا. تو اس نے کہا نہیں، اس نے میرے ساتھ بحث شروع کر دی. میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ بحث نہ کریں، میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو. اگلے دن مجھے کسی نے فون کیا صبح صبح، اس نے کہا فلاں اخبار دیکھو اس میں ہیڈ لائن لگی ہے تمہاری. میں نے کیا کیا جو میری ہیڈ لائن؟ وہ ہیڈ لائن یہ لگی تھی، اطہر تھریٹنز دا سپریم کورٹ. تو اعتزاز صاحب مجھے شام کو ملے، میں نے کہا انہوں نے یہ پوچھا کہ 18ویں ترمیم اگر اسٹرائک ڈاؤن ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟